السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی گزارشات کا عنوان ہے عدل سلیمانی اور عدل سپریم کورٹ آف پاکستان۔ عدل سلیمانی اور عدل سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک کی سورۃ الانبیاء کے اندر آیت نمبر 78 اور 79 میں اپنے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کے عدل کو، انصاف کو بیان کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو یہ عدل و انصاف جو ہے ہم نے ان کو سکھایا تھا اور اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ جو تھا وہ درست کیا۔ واقعہ یہ ہے سورۃ الانبیاء کے اندر کہ ایک شخص کی بکریاں جو ہے وہ دوسرے شخص کی کھیتی کو، فصل کو رات کے اندھیرے میں چٹ کر گئیں، کھا گئیں۔ تو جب کھیتی والے کو پتہ چلا تو وہ سلیمان علیہ السلام کی عدالت میں آ گیا، اللہ کے پیغمبر کی عدالت میں آ گیا اور اس نے جو ہے واقعہ سنایا اپنا کہ میرا یہ نقصان کیا ہے فلاں شخص نے، کہ اس کی بکریاں جو ہے وہ میری کھیتی جو ہے وہ کھا گئی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ فیصلہ فرمایا کہ بکریوں والا جو ہے اس سے بکریاں لے کر کھیتی والے کو دے دی جائیں اور کھیتی والا جو ہے ان بکریوں سے فائدہ اٹھائے، دودھ وغیرہ پیے، اور بکریوں والا جو ہے وہ اس زمین کے ٹکڑے میں فصل جو ہے وہ تیار کرے۔ جب وہ فصل تیار ہو جائے گی بکریوں کے کھانے سے پہلے والی حالت میں، تو وہ جو ہے بکریوں والا جو ہے اپنی بکریاں واپس دے دے اور کھیتی اس کے حوالے کر دے۔ یہ فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں آیتوں میں 78 اور 79 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو ہم نے سکھایا۔ اب دیکھا جائے کہ اس فیصلے میں کھیتی والا جو ہے اس کو کھیتی جو ہے تیار مل گئی، اور جب تک کھیتی تیار ہوتی رہی وہ بکریوں سے فائدہ اٹھاتا رہا، دودھ وغیرہ پیتا رہا، اور بالآخر جب وہ کھیتی تیار ہو گئی تو بکریوں والا جو ہے اس نے اپنی بکریاں لے لی واپس اور کھیتی والے کو کھیتی دے دی۔ اس طرح جو ہے اللہ رب العزت کے انصاف کے ذریعے مظلوم کو، جس کی کھیتی جو ہے بکریاں کھا گئی تھی، اس کو اچھا بھلا انصاف مل گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ قرآن پاک میں بیان کر کے اس کو قیامت تک جو ہے ایک مثال بنا دیا کہ عدل و انصاف ہو تو جس کا نقصان ہے اس کا نقصان پورا ہونا چاہیے۔ جہاں تک ہمارا جو کافروں کا آئین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فتنہ قرار دیا ہے، سورۃ الانفال آیت نمبر 39 اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 193 میں فتنہ قرار دیا ہے، اور سورۃ الکافرون میں اس کافروں کے آئین کو جس کو فتنہ قرار دیا ہے اس کا بائیکاٹ کا حکم دیا ہے کہ لکم دینکم ولیہ دین۔ اور اس سورۃ الکافرون کے حکم پر جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ کے اندر کافروں کو جو ہے یہ بات جو ہے وہ علانیہ جو ہے ان کے سامنے پیش کر دی کہ لکم دینکم ولیہ دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے، میں تمہارا کافروں کا دین جو ہے اس کو میں قبول نہیں کرتا۔ چنانچہ اس بائیکاٹ کے بعد جو کچھ تشدد اور ظلم ہوئے وہ سب کے سامنے ہے۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے ساتھ بہت ظلم ہوئے، حتیٰ کہ ان کے ساتھ جو ہے اتنے تشدد ہوئے کہ وہ مجبور ہو گئے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے۔ اب یہ جو آئین ہے اس میں اصلاح کی گنجائش بھی ہے۔ میں دو مثالیں جو ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شاہ گڑھی لاہور کے تھانہ کے ایس ایچ او صاحب میرے دوست ہیں، انہوں نے مجھے واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص جو ہے اعلیٰ عہدے والا جو ہے، وزیر کے عہدے والا جو ہے،
صوبائی سطح پر وزیر کے عہدے والا جو ہے اس نے کسی کو 80,000 روپیہ لینا تھا تو وہ واپس نہیں کر رہا تھا، اور اس شخص نے پیسوں والے شخص نے جا کر جو ہے ایس ایچ او صاحب شاہو گڑھی تھانہ کے ایس ایچ او صاحب جو ہے ان کے سامنے التجا کی کہ یہ فلاں جو ہے یہ وزیر صاحب جو ہے یہ میرا پیسے اس نے دیے تھے اتنے یہ واپس نہیں کر رہا۔ تو ایس ایچ او صاحب نے جو ہے پولیس والے بھیج کر ان کو بلا لیا۔ جب وہ تھانے میں داخل ہوئے تو ایس ایچ او صاحب نے اپنے عملے سے کہا کہ ان کو لے جاؤ ان سے پوچھ گچھ کرو۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا کہ جناب ایس ایچ او صاحب مجھے 1 گھنٹہ دے دیں، میں 1 گھنٹے میں جو ہے آپ کو 80,000 روپیہ یہاں پر دے دوں گا، مجھے آپ فون کر لینے دیں اپنے گھر میں اور میں فون کرتا ہوں اور 1 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے پیسے جو ہے وہ یہاں پہنچ جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے بھائی اگر تم پیسے دے دیتے ہو جس کے دینے ہیں دبا کر بیٹھے ہو تو اس سے اچھی کون سی بات ہے۔ انہوں نے فون کیا اور 1 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ پیسے واپس آ گئے۔ انہوں نے وہ پیسے اٹھا کر جو ہے سائل کو دے دیے، اور دیکھیں کتنا عظیم جو ہے یہ انصاف کیا اس ایس ایچ او نے۔ اسی طرح کے ایک واقعہ ہے تحصیل وزیر آباد ضلع گوجرانوالے کا کہ کمروں کے سین میں ایک لوہے کا جنگلہ بنا ہوا تھا، تو اس کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک آدمی سانپ پر لیٹا ہوا ہے۔ میں نے وہاں سے جو ہے اہلکار سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ بندہ جو ہے اس کے اندر، اس نے کہا جی یہ اس نے جو ہے لوگوں سے زمین کا لگان لیا ہے اور کھا گیا ہے، واپس نہیں کیا اس نے۔ اب تحصیلدار صاحب نے اس کو بند کر دیا کہ پیسہ دو گے تو پھر باہر نکالیں گے ورنہ نہیں۔ تو یہ 2 مثالیں جو ہے میں نے اپنی زندگی میں جو ہے یہ سنی بھی ہے اور دیکھی بھی ہے کہ ظالم جو ہے جب تک جو ہے وہ مظلوم کا حق واپس نہ کرے اس کو جو ہے بند کر دو۔ اب رہا معاملہ ہمارے ملک کا جو بڑے حکمرانوں کا جو معاملہ ہے، نواز شریف ہے اور اس کی بیٹی ہے، اس کا جو معاملہ تھا یہ منی لانڈرنگ کا، تو سپریم کورٹ کے ججوں نے جو ہے اس کی جو ہے تحقیقات کروائی، اور جج صاحب جو ہیں وہ ان سے کہتے رہے ہیں نواز شریف صاحب سے کہ آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ جو آپ نے جائیدادیں بنائی ہیں بیرون ملک وہ پیسہ کہاں سے آیا تھا، وہ منی ٹریل ہمیں بتا دیں، ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ کا جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ جائز طریقے سے آپ نے کمایا ہوگا تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، اور اگر یہ نجائز طریقے سے تو پھر جو ہے نہیں۔ چنانچہ جو ہے وہ کبھی قطری خط، کبھی یہ کبھی وہ، ادھر ادھر کی مارتے رہیں، اور وکیل جو ہے اس نے ظالم کا ساتھ دے کر جو ہے اس کو جو آزاد کروانے کی کوشش کرتا رہا وکیل، وہ بھی حصے دار بن گیا اس حرام کمائی میں۔ وکیلوں کا یہی کام ہے۔ تو وہ جو ہے جب اس نے جو ہے منی ٹریل نہیں بتائی سپریم کورٹ کے بار بار جو ہے اصرار پر، تو پھر جو ہے سپریم کورٹ نے اس کو جو ہے سزا دے دی نواز شریف کو اور اس کی بیٹی کو کہ انہوں نے جو ہے قوم کا پیسہ لوٹا ہے، لہٰذا ان کو اتنے سال سزا ہے اور ہمیشہ کے لیے جو نااہل ہیں۔ حالانکہ اگر انہوں نے ججوں نے جو ہے سپریم کورٹ کے ججوں نے اگر یہ قرآن پاک کا جو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے اگر پڑھا ہوتا، افسوس ہے کہ ان ججوں نے تو قرآن پاک کی سورہ فاتحہ اور سورہ کافرون جو روز نمازوں میں پڑھتے ہیں ان کا بھی ترجمہ اور ان کا مفہوم بھی نہیں سیکھا انہوں نے۔ بڑے دکھ کی بات ہے۔ اگر انہوں نے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہوتا تو یہ انصاف کرتے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم آپ کو سزا دیتے ہیں اور نااہل کرتے ہیں اس وقت تک جب آپ قوم کا لوٹا ہوا پیسہ واپس کر دیں گے تو آپ کی سزا بھی ختم اور آپ کی نااہلی بھی ختم۔ اب انصاف تو یہ تھا قرآن پاک کے مطابق، لیکن ان ججوں نے ان کو چند سال جو ہے وہ سزا دے دی اور نااہل کر دیا۔ اب یہاں ذرا ایمانداری سے سوچا جائے کہ قوم کو کیا ملا۔
قوم کا اتنا پیسہ خرچ ہوا اس مقدمے پر، اور وہ جتنا لاکھوں اربوں روپے جو لوٹے ہوئے تھے ظالموں نے، نہ تو ان میں سے کوئی پیسہ واپس آیا، نہ جو خرچ ہوا تھا وہ قوم کو واپس آیا، تو قوم کو کیا ملا؟ کوئی انصاف ملا اس قوم کو؟ قوم کو تو ظلم ہی ملا، ایک لوٹ مار کا ظلم، دوسرا مقدمے بازی کا ظلم۔ تو یہ ہماری سپریم کورٹ نے جو ہے یہ فیصلہ کیا تھا۔ کاش ان ججوں نے جب LLB کیا تھا، ڈگری لی تھی، تو دنیا جہان کے جو ہے آئین جو ہے ان کے سلیبس میں تھے، برطانیہ کا آئین، امریکہ کا، انڈیا کا، فرانس کا، یہ وہ، اور وہ سب آئین جو ہے پڑھے انہوں نے، پڑھ کر ڈگری حاصل کی ہے۔ اور اللہ کا جو آئین ہے، اللہ کا قرآن جو ہے، اس کی انہوں نے سورہ فاتحہ اور سورہ کافرون بھی نہیں پڑھی۔ اگر یہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لیتے اور سورہ کافرون، جس میں اللہ نے کافروں کے دین کا بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا ہے، اور سورہ فاتحہ کے اندر ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جن لوگوں پر تیرا غضب نازل ہوا ہے اور جو گمراہ ہوئے ہیں، ہمیں ان کے راستے پر نہ چلانا۔ یہ ہر نماز کی رکعت میں ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں، لیکن نہ کچھ اس کے سمجھ بوجھ ہے، نہ اس کا پتہ ہے کہ کیا کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہمیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن قوموں پر، ان کے، اور جو گمراہ ہوئے ہیں، مغضوب علیہم یہودی ہیں، اور گمراہ جو ہے ضالین وہ عیسائی ہیں، ان دونوں کی بات ہم اپنے نماز میں سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے گزارش کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے پر ہمیں نہ چلانا۔ اور عملی طور پر ہم نے کیا ہے، 1973 کا آئین جو یہود و نصارہ کا بنایا ہوا تھا، ہمارے علماء، مفتیوں اور دیگر جو ہے LLB اور بالکل ان پڑھ لوگ جو ہیں، جنہوں نے قانون کی تعلیم تدریس کے ادارے کا دروازہ میں نہیں دیکھا، ان سب نے یہ جو ہے کافروں کا فتنہ جو تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے فتنہ قرار دیا ہے، ان سب علماء، مفتیوں نے اور دیگر لوگوں نے جو اس کو مسلط کر دیا اللہ کی زمین پر۔ کیا یہ حق بنتا ہے ان کا کہ یہ اللہ کا حق جو ہے، اللہ کی مخلوق، اللہ کی زمین پر اللہ کا آسمانی دین نافذ کرنے کی بجائے انہوں نے یہود و نصارہ کا فتنہ جو ہے مسلط کر دیا؟ کیا یہ ان کا حق بنتا ہے؟ اور کیا یہ سپریم کورٹ جو ہے اس کا فرض نہیں بنتا تھا کہ وہ تشریح کرتی کہ یہ کافروں کا جو فتنہ ہے، جس کو اللہ نے فتنہ قرار دیا ہے، یہ تو مفاد عامہ میں ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ پارلیمانی نظام جو ہے، چوروں، ڈاکوؤں کا، لٹیروں کا جو نظام ہے، یہ تو عوام کے مفاد میں ہے ہی نہیں، یہ تو پاس نہیں ہونا چاہیے، اگر پاس ہوا ہے تو یہ غلط پاس ہوا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے جج چونکہ LLB ہیں سارے، قرآن پاک کی جو ہے سورہ فاتحہ اور سورہ کافرون بھی نہیں پڑھی انہوں نے سمجھ کر۔ میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے سورہ کافرون سمجھ کر پڑھی ہوتی اور سورہ فاتحہ پڑھی ہوتی سمجھ کر، تو یہ کبھی LLB کی ڈگری نہ لیتے اور کبھی یہ جج کی سیٹ پر نہ آتے، یہ انکار کر دیتے کہ نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ایک شخص کو جو ہے ہم اس کا گورنر بناتے ہیں تو وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتے ہیں، امیر المومنین مجھے آپ گورنر نہ بنائیں۔ کیا تکلیف تھی اس کو پتہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ ذمہ دار ہے اپنی ذمہ داری کا، اپنے کام کا، اور اس سے قیامت کے دن اس کے جو ہے ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ یہ وہ صبر تھا جس کی وجہ سے وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں گے مجھے آپ گورنر نہ بنائیں۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو عہدہ مانگے اس کو عہدہ نہ دو۔ اور یہ شیطانی جمہوریت میں جو ہے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، جی ہمیں ووٹ دینا، ہم آپ کے خادم ہیں۔ نبی علیہ السلام کے فرامین کدھر گئے؟ اللہ کا فرمان کدھر گیا؟ ہم کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر ہم نے اللہ کے رسول کی بات نہیں ماننی تو کیا فائدہ اس کلمہ پڑھنے کا؟ تو یہ جو
فیصلے ہوئے ہیں، دیکھیں گے ایس ایچ او صاحب نے جو کیا ہے کہ پیسے دے دو تو جاؤ، تحصیلدار صاحب نے اسے کہا کہ جو تیرے ذمے جو ہے گورنمنٹ کا پیسہ وہ دو اور جاؤ گھر جاؤ۔ یہ مثالیں اس پاکستان میں موجود ہیں، اور ان مثالوں پر جو ہے سپریم کورٹ بھی فیصلہ کرنا چاہیے تھا نواز شریف اور دیگر لٹیروں کے بارے میں کہ بھئی قوم کا لوٹا ہوا پیسہ واپس کرو اور گھر جاؤ۔ اگر جب تک واپس نہیں کرو گے جیل میں رہو گے اور نااہل رہو گے، اور جب واپس کر دو گے قوم کا لوٹا ہوا پیسہ تو تم جو ہے وہ گھر بھی چلے جانا اور اہل بھی ہو جانا۔ کم از کم یہی فیصلہ کر دیتے تو قوم کا نقصان تو پورا کرا لیتے ان سے ظالموں سے۔ نہ تو لوٹا ہوا قوم پیسہ جو ہے وہ قوم کو واپس ملا، اوپر سے جو ہے مقدموں پر جو بے بہا قوم کا پیسہ لگا ہے۔ یہ قوم کو کیسا انصاف دیا ہے اس سپریم کورٹ نے؟ وہ اس سپریم کورٹ نے آج کے 6 جج جو ہے جنہوں نے فیصلہ کیا ہے، انہوں نے اس قوم کو جو سپریم کورٹ کے جج ہیں انہوں نے کیا عدل و انصاف دیا اس قوم کو؟ انہوں نے جو ہے کچھ قوم کو دلایا کوئی پیسہ جو ہے ظالموں سے واپس کروا کر؟ اس کو جو ہے اس کے مقدمے بھی ختم، سزا بھی ختم، نااہلیت بھی ختم۔ یہ ظلم ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ انصاف یہ ہے کہ ان لٹیروں کو جو ہے جیل میں رکھتے اور کہتے کہ جب تک تم پیسہ واپس نہیں کرو گے قوم کا، نہ تم جیل سے باہر جاؤ گے اور نہ جو ہے آگے جو ہے حکمرانی کے اہل ہوگے۔ ہم نے تو قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور جج کی کرسی پر آ گئے۔ سورہ یوسف پڑھ کے دیکھیں، 12واں سپارہ ہے آخری رکوع کے اندر۔ یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ نے جو ہے اپنے خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام سے پوچھی تو انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی کہ مصر کی سرزمین ملک پر جو ہے پہلے 7 سال جو ہے خوب فصل ہوگی، اور اس فصل کو جو ہے سٹوں میں رکھنا ہے اور ضرورت کے مطابق سٹوں سے نکال کر اناج کھانا ہے، باقی اناج جو ہے وہ اس کو جمع رکھنا ہے، کیونکہ 7 سال کے بعد اگلے 7 سال جو ہے وہ قحط سالی کے ہوں گے، زمین سے کوئی فصل نہیں اگے گی، اور یہ پہلے 7 سال جو پیداوار کے ہیں ان سے جو بچا ہوا جو ہے اناج جو ہے وہ اگلے قحط کے 7 سالوں کے کام آئے گا۔ حالانکہ یہی خواب جو ہے قرآن کہتا ہے کہ اس مصر کے بادشاہ نے اپنے وزیروں کبیروں سے پوچھا کہ اگر بھی تم میرا خواب جو ہے بتا سکتے ہو تو بتاؤ کہ اس کی کیا تعبیر ہے، کہ 6 موٹی گائیں جو ہے ان کو 7 دبلی گائیں جو ہے وہ 7 جو ہے دوسری موٹی تازی گائیوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سٹے جو ہے وہ سبز ہیں اور 7 جو ہے وہ خشک ہیں۔ تو بادشاہ نے یہ خواب جو ہے اپنے وزیروں کبیروں کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے اس کی تعبیر نہیں کی۔ انہوں نے کہا جی بادشاہ سلام نے یہ تو ایسے ہی خیالات ہیں، ان کی تعبیر کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو بکھرے ہوئے خیالات ہیں، سٹوں کی بات، گائیوں کی بات، یہ تو کچھ کوئی خواب نہیں۔ تو وہ بندہ جو جیل سے رہا ہوا تھا اس نے بادشاہ سے کہا جی میں ایک بندہ جو ہے جیل کے اندر ہے، مجھے آپ بھیجیں، میں جا کر اس سے خواب کی تعبیر لیتا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتا دی کہ ملک مصر پر جو ہے پہلے 7 سال جو ہے وہ خوب بارشیں ہوں گی، خوب فصلیں ہوں گی، اور اناج جو سٹوں میں رکھنا ہے، جتنا کھانا ہے اتنا نکالنا ہے، باقی جمع رکھنا ہے، کیونکہ 7 سال کے بعد اگلے 7 سال جو ہے وہ قحط سالی کے ہوں گے اور ان میں بچا ہوا اناج جو ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ اب یہ خواب جب یوسف علیہ السلام کی طرف سے جو بیان ہوا تھا اس شخص نے جا کر بادشاہ سلامت سے کہا تو بڑا خوش ہوا، کہا اس بندے کو بلاؤ، میں اس کو میں اپنا مشیر خاص بنا لیتا ہوں۔ یہ قرآن کا واقعہ میں سورہ یوسف کا ہے، 12واں پارہ ہے آخری رکوع۔ تو جب یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہ کا بندہ آیا کہ جی آپ کو بادشاہ سلام بلا رہے ہیں، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جب تک مجھے جو ہے وہ ان عورتوں سے پوچھ کر نہیں بتائیں گے کہ میرا قصور کیا تھا، مجھے جیل میں ڈالا گیا، میرے کس جرم کی سزا مجھے دی گئی، مجھے جیل میں ڈالا گیا، ان عورتوں سے پوچھو جنہوں نے مجھے جیل میں ڈلوایا۔
میں اس وقت تک جو ہے جب تک میرا دامن صاف نہیں ہو جاتا، پاک نہیں ہو جاتا الزام سے، میں جیل سے باہر قدم نہیں رکھوں گا۔ دوسرے لفظوں میں کہ جب تک آپ کا دامن جو ہے الزامات سے پاک نہیں ہوا، آپ نے عہدہ نہیں قبول کیا۔ یہ سورہ یوسف ہے۔ کاش ہمارے علماء اور مفتیوں نے اور ان ججوں نے قرآن ہی پڑھا ہوتا، دنیا کے آئین پڑھے سارے ملکوں کے، لیکن قرآن کا آئین نہیں پڑھا۔ بڑے دکھ کی بات ہے۔ یہ کیا انصاف دیں گے لوگوں کو؟ یہ انصاف دے ہی نہیں سکتے۔ کافروں کے فتنے کے ذریعے انصاف ہو ہی نہیں سکتا۔ فتنے ہو سکتے ہیں بے شمار، لیکن عدل و انصاف نہیں مل سکتا، امن و سلامتی نہیں مل سکتی۔ تو یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ جب تک جو ہے ان عورتوں سے میری پوزیشن جو ہے یہ صاف نہیں ہو جائے گی کہ میرا گناہ کیا تھا، بتائیں مجھے میرا کیا قصور تھا، میں تو بے قصور جو ہے جیل میں ڈالا گیا ہوں، جب تک میں یہ بات واضح نہیں ہوگی میں جیل سے باہر نہیں قدم رکھوں گا۔ چنانچہ ان عورتوں سے پوچھا بادشاہ سلام نے بلا کر، اور انہوں نے کہا قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس شخص پر کوئی برائی نہیں دیکھی، اللہ کی پناہ، اللہ کی پاکیزگی، اور ہم نے کوئی بھی برائی اس شخص پر نہیں دیکھی۔ اور جب ان عورتوں نے نبی یوسف علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے، جب ان کے دامن کو پاک صاف بیان کر دیا، پھر جو ہے وہ انہوں نے جیل سے باہر قدم رکھا۔ پاک صاف لوگوں کو جو ہے وہ حکومت کے عہدے ملتے ہیں، پاک صاف جن کا کردار جو ہے پاکیزہ ہو۔ یہاں جو لٹیرا، جو ڈاکو، جو چور، اور یہ اسمبلیوں کے جتنے بھی جو ممبر آتے ہیں، یہ اپنے اپنے علاقوں کے جو ہے تحقیق کر کے دیکھ لے سپریم کورٹ، یہ بڑے بڑے ڈاکو چور جو ہے جرائم پیشہ ہیں، اور جرائم پیشہ لوگوں کے سرپرست ہیں، یہ اپنے علاقوں کے۔ یہ لوگوں کو کیا دیں گے؟ یہ تو لوگوں کو بربادی دیں گے، فتنہ ہی دیں گے۔ تو یہ ہے حال جو اس قوم کا کیا ہے سپریم کورٹ نے۔ فیصلہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم نے جو قوم کو لوٹا ہے، جب تک وہ پیسہ واپس نہیں کرو گے جیل سے باہر نہیں نکلو گے، اور نہ الیکشن لڑ سکو گے۔ جب پیسہ واپس کر دو گے لوٹا ہوا، پھر جیل سے بھی نکل جانا، اور جو ہے الیکشن بھی لڑ لینا۔ اور صرف پیسے کی حق تھا نہیں، کچھ ان کو جو ہے جو قوم کو پریشان کیا، قوم کا پیسہ لگایا مقدموں پر، اس کی بھی وصولی ہونی چاہیے تھی۔ لیکن جو ہے افسوس، آج کل کی خبر جو آئی ہے، 6 ججوں نے جو ہے نواز شریف کو جو ہے اس کی نااہلی ختم کر دی ہے۔ اب جو لوٹا ہوا پیسہ تھا وہ تو قوم کو نہیں ملا، جو قوم کا ان مقدموں پر پیسہ لگا تھا یا لگ رہا ہے وہ تو قوم کو نہیں ملا۔ قوم کے افراد پر تو ٹیکس در ٹیکس لگا کر، ان کے لقموں پر ٹیکس لگا کر جو ہے ان کو جو ہے ذلیل کر دیا گیا ہے۔ اس کو عدل و انصاف کہتے ہیں، یہ عدل و انصاف ہے۔ اور چیف جسٹس صاحب جو ہے جب ایک وکیل صاحب کو اسلام کا ریفرنس دیتے ہیں تو کہتے ہیں اسلام کو درمیان نہ لائیں۔ چیف جسٹس صاحب اتنے الرجی ہیں اسلام سے کہ وہ اسلام کی بات نہیں سننا چاہتے۔ وہ کچھ اخلاقیات بھی ہوتی ہے، کچھ ایمان بھی ہوتا ہے انسان کا، اور اس طرح اسلام جو ہے اس کو رد کر دینا کہ اسلام کو درمیان میں لائیں، افسوس ہے، انتہائی افسوس ہے ان ججوں پر۔ یہ تمہاری حالت ہے، تم کیا انصاف دو گے لوگوں کو؟ نہیں انصاف دے سکتے تم لوگوں کو۔ تو انصاف یہ ہونا چاہیے تھا، پہلی سپریم کورٹ کا بھی اور اس کا بھی، 6 ججوں کا انصاف بھی یہی ہونا چاہیے تھا کہ بھائی پہلے جو پیسہ لوٹا ہوا جو ثابت ہو گیا ہے وہ پیسہ واپس کرو قوم کو۔ جب تک واپس نہیں کرو گے نہ تمہاری جو ہے وہ قید ختم ہوگی اور نہ تمہاری نااہلی ختم ہوگی۔ اور دیکھیں جب وہ آیا ہے کتنا عدالتوں نے اور حکومتوں نے کتنی جلدی اس کی سزائیں ختم کر دیں، سزائیں معاف کر دیں، اور جو ہے اب سپریم کورٹ نے جو ہے ان کو اہل بھی قرار دے دیا کہ مزید لوٹنے کے لیے جو ہے تمہیں جو ہے اجازت دی جاتی ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ کیا کہتا ہے؟ یہ میں نے جو اپنے ملک کے شاہو گڑھی کے ایس ایچ او صاحب اور وزیر آباد کے تحصیلدار کے 2 فیصلے میں نے سامنے رکھے ہیں، وہ بھی تو اسی قانون کے مطابق چل رہے ہیں۔ انہوں نے جو ہے پیسے واپس کرو جی، جاؤ گھر، نہیں تو پھر ٹھیک ہے چلو جیل۔
انہوں نے پیسے دیے، رہا ہو گئے۔ تو یہاں جو ہے افسوس ہے کہ ملک کی اعلیٰ عدالتیں جو ہے وہ عجیب و غریب ظلم کر رہی ہے قوم پر، انصاف کے نام پر ظلم ہو رہا ہے، انصاف کے نام پر جو ہے قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ان ججوں کی جو ہے لاکھوں کی تنخواہیں، لاکھوں کی سہولتیں، گاڑیاں، سرکاری رہائش، سرکاری بل جن کا بوجھ جو ہے عوام پر پڑتا ہے، کس قدر یہ لوٹ رہے ہیں۔ اور انصاف انہوں نے کیا دیا؟ کیا انصاف دیا قوم کو؟ اگر قرآن پڑھ لیتے تو اس ظلم کی کرسی پر نہ بیٹھتے۔ یہ انصاف نہیں ہے، یہ ظلم ہے جو دیا ہے سپریم کورٹ نے دونوں مقام پر۔ کاش انہوں نے قرآن کا آئین بھی پڑھا ہوتا تو یہ اس طرح ظلم نہ کرتے اس قوم کے ساتھ۔ تو میں نے یہ وضاحت کی ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ انفال کی آیت نمبر 39 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 میں یہ کافروں کے دین نظام کو فتنہ قرار دیا۔ اگر یہ لوگ جو ہے قرآن پڑھتے تو اس فتنے کو جو ہے کافروں کے فتنے کو مسلط نہ کرتے۔ یہ علماء، یہ مفتی، یہ LLB، یہ جج، یہ وکیل کبھی اتنا ظلم نہ کرتے لوگوں پر۔ یہ صرف یہ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے دنیا جہان کے آئین تو پڑھے ہیں لیکن رب کا آئین نہیں پڑھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو کافر و یہود و نصارہ کے جو ہے آئین ان کو فتنہ قرار دیا قرآن میں۔ اور چیف جسٹس صاحب کہتے بس اسلام کی بات نہ کریں۔ بڑا افسوس ہے، ملک کی سب سے بڑی اعلیٰ عدالت، سب سے بڑی کرسی پر جو ہے ایک مسلمان بیٹھ کر کہے کہ اسلام کی بات نہ کرو، تو پھر کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ چھوڑ دو اس کلمے کو۔ کیوں پڑھتے ہو یہ کلمہ؟ اگر کلمہ پڑھ کر کفر کو مسلط کرنا ہے، کافروں کے فتنے کو مسلط کرنا ہے، تو چھوڑ دو اس کلمے کو۔ کیوں کلمے کو بدنام کر رہے ہو؟ تو یہ ہے جو ہم کر رہے ہیں اس قوم کے ساتھ۔ یہ جو کچھ ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ فیصلہ جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے تھا کہ بھئی جب تک قوم کا پیسہ واپس نہیں کرو گے، نہ جیل سے باہر آؤ گے، نہ تمہیں جو ہے کسی قسم کے جو ہے الیکشن لڑنے کی اجازت ہوگی۔ اور اجازت بھی دیکھتے آئندہ جو ہے اس کا کردار کیا ہے، پھر ذرا جانچ کر اس کو اجازت دیتے۔ یہاں تو راتوں رات ہی سب کچھ جو ہے ہو گیا۔ عدالت، نیب کی عدالتوں سے بری بھی ہو گئے، کیس بھی ختم ہو گئے، اور پھر جو ہے یہ سارا کچھ جو ہے عدالتوں نے جو ہے ان کو جو ہے وہ پاک صاف بنا کر جو ہے ان کو قوم پر مسلط بھی کر دیا۔ کوئی بات نہیں، تمہارے اوپر بھی عدالت لگنی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ آپ نے اللہ کی زمین پر، اللہ کی مخلوق پر یہ کافروں کا فتنہ مسلط کیا ہوا ہے، انشاءاللہ تم پر بھی جو ہے یہ عدالت لگے گی۔ اور جن ظالموں کو تم نے بچایا ہے اپنے عدل سے، یاد رکھنا یہ قوم کی لوٹ مار جو ہے اس کا جرم، اس کا گناہ جو ہے اس کے بوجھ تلے تم نے 6 ججوں نے اپنے کندھے دے دیے ہیں کہ اس کا بوجھ جو ہے وہ ہم پر بھی ہونا چاہیے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یحملون اثقالہم مع اثقالہم، اپنے پاپوں کا، اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے اور لوگوں کا بوجھ جو ہے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ یہ جج حضرات اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو ناحق طور پر بری کیا ہے، پاک قرار دیا ہے، ان کا بوجھ بھی انشاءاللہ یہ قیامت کے دن اٹھائیں گے، اور اس کے دنیا میں بھی سزا ملے گی۔ بس آپ نے سمجھ لیا کہ کلمہ پڑھ لیا جو مرضی کرو، بس یہی دین ہے، صرف کلمہ پڑھنے دین ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی نا، پھر پتہ چلے گا کہ آپ نے کتنا بڑا جرم کیا ہے ظالم کو چھوڑ کر۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والو، ظالم سے بدلہ لینے میں ہی تمہاری زندگی کی خیر ہے، بھلائی ہے۔
اور قوم کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. قوم پر ٹیکس، قوم پر مہنگائی، قوم پر بے روزگاری. یہ سپریم کورٹ آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہے. کیا دے رہی ہے یہ سپریم کورٹ کا قوم کو؟ لوگوں کی، ان ججوں کی تو ایک ایک ڈگری ہوگی LLB کی. لوگوں کے بچے جو ہے 2 3 سائنس کی ڈگریاں دیے بیٹھے ہیں. ان کو کوئی جاب نہیں ملتا ہے، کوئی مزدوری نہیں کر سکتے وہ بیچارے. یہ اپنے جو ہے حالات میں بڑے خوش ہیں کہ لاکھوں کی تنخواہ مل رہی ہے، لاکھوں کی سہولتیں مل رہی ہیں، گاڑیاں ہیں، سرکاری رہائش ہے، سرکاری بل جو ہے. یہ لوگ یہ کیسے انصاف دیں گے اس قوم کو؟ کس طرح انصاف دیں گے جی اس قوم کو؟ افسوس ہے. کوئی بات نہیں، اللہ کی پکڑ جب آئی نا انشاءاللہ آنکھیں کھول دیں گی. تو یہ جو کچھ کیا ہے اس کی سزا انشاءاللہ قوم تو بھگت رہی ہے پہلے سے ہی، 1973 سے ہی بھگت رہی ہے. وہ تو ان کے بچے تو بیچارے روکھے سوکھے کو بھی ترستے ہیں. لوگوں کے گھروں میں تو 3 کی بجائے ایک وقت کا کھانا جو ہے وہ تیار ہوتا ہے. ٹی وی پر ایک عورت کہہ رہی تھی میں 3 وقت کی بجائے 1 وقت میں اپنے بچوں کو کھانا دیتی ہوں. میں کیا کروں، مہنگائی اتنی سخت زیادہ ہو گئی ہے. لیکن ان ججوں کو نہیں پتہ. یہ جو ہے عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. وہ پہلے مقدمے میں جو ہے وہ عجیب و غریب باتیں ہو رہی تھیں. جسٹس منصور شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اسمبلی کے جو ممبر جو ہیں وہ قوم کے جو ہے چنے ہوئے ممبر ہیں، اور جج تو ہے قوم کے چنے ہوئے نہیں ہیں. تو جو چنے ہوئے قوم کے ممبر ہیں ان کا فیصلہ جو ہے جو نہیں چنے ہوئے ججوں کا فیصلہ ان پر غالب ہے. افسوس ہے. یہ بات پڑھ کر سن کر جو ہے بہت افسوس ہوا. کیا منصور علی شاہ صاحب جو ہے یہ جج کی کرسی پر خود ہی جا کر بیٹھ گئے تھے کہ میں تمہارا جج ہوں؟ ان کو کسی نے سلیکٹ نہیں کیا، ان کی کسی نے اپوائنٹمنٹ نہیں کی. پھر سپریم کورٹ میں آئے ہیں تو یہ جو ہے جوڈیشل کونسل نے ان کا انتخاب کیا سپریم کورٹ لیے. یہ کس طرح کہتے ہیں جی ہم جج جو ہے وہ چنے ہوئے نہیں ہیں قوم کے؟ جوڈیشل کونسل جو ہے یہ قوم کی طرف سے ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے. اس طرح جب شاہ صاحب جو ہے جب جج بنے تھے ابتدائی دن میں تو کسی شخص کے آرڈروں سے جو ہے وہ بنے تھے، اور وہ شخص جو ہے قوم کی طرف سے جو ہے وہ یہ کام اس نے کیا تھا قوم کی طرف سے. وہ کہتے ہیں جی یہ منتخب نمائندے جو ہے ان کا فیصلہ جو ہے یہ غیر منتخب جج جو ہے وہ کس طرح اس کو ختم کر سکتے ہیں. ایسی جو ہے عقل جو ہے دکھائی یہ ساری دنیا کو مذاق بنا دیا اس قوم کا. شاہ صاحب بغیر سلیکشن کے کوئی کرسی پر آ گئے تھے. بڑے افسوس کی بات. انہوں نے کیا فیصلے کرنے؟ ان کو کیا پتہ قوم جو ہے بھوکی مر رہی ہے، قوم کس حالت میں ہے. قوم کے بچے اور بچیاں جو ہے وہ بیچارے روکھے سوکھے کو ترس رہے ہیں. یہ تو لاکھوں میں کھیل رہے ہیں. کیا ان ججوں کی اولادیں بھی جو ہے 3 کی بجائے 1 ٹائم روٹی کھاتی ہے، روکھی سوکھی کھاتی ہے؟ یہ کیا انصاف دے رہے ہیں اس قوم کو؟ یہ قوم کو لوٹ مار دے رہے ہیں، ظلم دے رہے ہیں، انصاف نہیں دے رہے. کوئی اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، کوئی اللہ کا حیا ہی نہیں ہے کہ ہم سے بھی اللہ نے پوچھنا ہے کچھ. ہمارے اوپر بھی ایک عدالت لگنی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ تم نے میری مخلوق کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، تم نے میری مخلوق پر ظلم جو ہے کیوں مسلط کیا تھا. ان کے وہم و گمان بھی نہیں ہے کہ ہم سے بھی پوچھنے والا ہے. تو ان کو نہیں پتہ جس کافروں کے نظام کو اللہ نے فتنہ قرار دیا ہے اس فتنے نے جو ہے قوم کو بے شمار فتنوں میں مبتلا کر دیا. اور یہ پارلیمانی نظام یہ چوروں ڈاکوؤں کا نظام ہے. یہ لوٹنے آتے ہیں، جو ہی آتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ قرض لیتے ہیں قوم کے نام پر. دیکھ لیں یہ شہباز شریف گروپ آیا تھا، سب سے پہلے انہوں نے جو ہے قرضہ لیا، عالمی بینک سے قرضہ لیا. سب سے پہلے قرضے لیتے ہیں، لے کر جو ہے اپنی جیبیں بھر دیتے ہیں، اور قوم پر ٹیکس بڑھائے جاتے ہیں، مہنگائی بڑھائے جاتے ہیں، بے روزگاری بڑھائے جاتے ہیں. کوئی بات نہیں، کر لو جتنے ظلم کر سکتے ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا.
یہ علماء اور مفتیوں نے جو لوگوں کی اصلاح کرنی تھی، انشاءاللہ یہ سب سے بڑی پکڑ ان کی ہوگی، جنہوں نے لیبل لگائے رکھے علماء اور مفتیوں کے، سب سے بڑی پکڑ ان کی ہوگی کہ تم نے لوگوں کو کیا سکھایا تھا، تم تو ان کے ساتھ ظالموں کے ساتھ مل گئے، کفر کے فتنے کے ساتھ جو ہے تم مل گئے۔ نہ کوئی رب کا خوف ہے کہ وہ پکڑ کرے گا، نہ کوئی رب کا حیا ہے کہ اس نے جو ہے اس مخلوق کے لیے کیا کچھ بھیجا ہے آسمان سے۔ جب آدم اور حوا کو زمین پر اتارا تو فرمایا کہ تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی، جو میری ہدایت پہ چلے گا وہ خوش نصیب ہوگا، جنتی ہوگا، اور جو نہیں چلے گا، جو منہ پھیرے گا میری ہدایت سے، وہ بدبخت اور جہنمی ہوگا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں جو میری ہدایت سے، میری نصیحتوں سے روح گردانی میں منہ پھیرے گا، ہم اندھا کر کے اس کو قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اللہ میں کیوں اندھا ہو گیا؟ میں تو اچھا بڑا فرمایا تو میں ہمارے دین کو تو نے نظر انداز کر دیا تھا، میری نصیحتوں کو نظر انداز کر دیا تھا، آج میں نے تجھ سے جو ہے آنکھوں کی نعمت جو ہے وہ چھین دی ہے۔ بہت کچھ ہوگا، جتنا ظلم کر سکتے ہو کر لو اس مخلوق پر، آخر تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے انشاءاللہ۔ اور قرآن تو کہتا ہے کہ جب موت کے فرشتے آتے ہیں مجرمین کی پٹائی کرتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، جب موت کے فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں تو پہلے پٹائی کرتے ہیں مجرموں کی، جو اللہ کے باغی ہیں، سرکش ہیں۔ اللہ کی مخلوق ہو، اللہ کی زمین ہو تو کافروں کا فتنہ، جو اللہ کے دشمن ہیں یہود و نصارہ، ان کا فتنہ مسلط کرو کلمہ پڑھ کر، تو یہ کون سا اسلام ہے اور کون سا انصاف ہے؟ کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی زبردستی داخل ہو کر بدماشی کرے تو اس کو بدماش کہیں گے یا شریف کہیں گے؟ یہ اللہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جو اللہ کی مخلوق پر ظلم کرے گا وہ شریف کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ تو بہت بڑا بدماش ہے، جو رب کی زمین اور رب کی مخلوق پر جو ہے وہ کافروں کا فتنہ مسلط کرے، اس سے بڑا تو جو ہے بدماش ہی کوئی نہیں ہے۔ کاش کچھ ہی صورتیں پڑھ لیتے ہم اپنی اصلاح کے لیے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ سورہ صف کے اندر اللہ فرماتے ہیں والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق، سچا دین، آسمانی دین دیا اور حقیقی ہدایت دی، تاکہ اس دین حق کو تمام لوگوں کے دینوں پر غالب کر دے۔ نبی علیہ السلام کا مشن، صحابہ کرام کا مشن، اللہ کے آسمانی دین کو کافروں کے فتنوں پر، دینوں پر مسلط جو ہے غالب کرنا ہے، اور ہمارا مشن بالکل الٹ، کافروں کے فتنے کو جو ہے اسلام پر غالب کرنا، یہ ہمارا مشن ہے سب کا، ممبران اسمبلی ان کا بھی، ججوں کا بھی، جتنے بھی لوگ ہیں سب کا یہی ہے، علماء مفتی سب اسی کام میں لگے ہیں، کفر مسلط کر کے بیٹھے ہیں، فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں، اور قوم کو جو ہے اس قدر اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے کہ جس کا شمار نہیں ہے۔ اسلام میں جھوٹ جو ہے اس کی سزا ہے 80 کوڑے۔ سورہ نور ہے، جب منافقین نے جناب ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ پر بہتان لگایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے اپنے اس بہتان کے حق میں 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ جب یہ 4 گواہ نہیں لائے ہیں، ان کے پاس نہیں ہیں، تو ان کے جھوٹے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹے ہیں یہ۔ اور 3 صحابہ ایسے ہیں، 2 مرد ہیں 1 عورت ہے، جنہوں نے منافقین کے ساتھ جو ہے انہوں نے بھی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس جھوٹ کا ساتھ دینے پر تینوں صحابہ، 2 صحابہ اور 1 صحابی، ان کو 80 کوڑے لگا دیے تھے۔ قرآن کہتا ہے، ٹی وی پر ایک جو ہے وہ ایک صاحب جو ہے نیازی صاحب فرما رہے تھے کہ قرآن و حدیث میں کہیں جھوٹ کی سزا ہی کوئی نہیں ہے، وہ قرآن و پاک تو تمہاری خواب میں بھی کبھی نہیں آیا،
تم نے تو کبھی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، تمہیں کہاں سے ملے کہ قرآن پاک میں جھوٹ کی سزا ہے یا نہیں ہے؟ جن صحابہ کرام نے جو ہے جھوٹے منافقین کی ہاں میں ہاں ملائی تھی، ان کا جو ہے ان کی بات جو ہے وہ کرنا شروع کر دی تھی، ان کو 80 کوڑے ملے تھے جھوٹ کی وجہ سے۔ اور جھوٹ جو ہے منافق کی علامت نبی علیہ السلام بیان فرمائی ہے کہ منافق جو ہے یہ جھوٹ ہی بولتا ہے، جب بھی بولے گا جھوٹ ہی بولے گا۔ اور وہ صاحب ٹی وی پہ کہہ رہے تھے جی جھوٹ کی تو قرآن و حدیث میں کہیں سزا ہی نہیں ہے۔ وہ نواز شریف کی فیور کر رہے تھے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو پھر بھئی نبی علیہ السلام کو مکہ والے صادق اور امین کہتے تھے، اگر آپ کا کلمہ پڑھنے والے جو ہے صادق امین نہیں ہوں گے تو پھر ان کا نبی علیہ السلام سے تعلق کیا ہے ان کا؟ کیا نبی علیہ السلام کو مکہ والے امین اور صادق نہیں کہتے تھے؟ اس میں کوئی شک کی بات ہے؟ جب نبی علیہ السلام جو ہے صادق اور امین تھے تو امتی جو ہے ان کو کون اجازت دیتا ہے کہ تم خرمستیاں کرو، لوگوں کو لوٹو، لوگوں کو جو ہے ان کو اذیتیں پہنچاؤ؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں صادق امین کہاں سے آ گیا؟ سپریم کورٹ بھی جو ہے قاضی صاحب جو ہے عجیب ہی بونگیاں مارتے ہیں۔ اسلام کی بات نہ کرو، کیونکہ اسلام کی بات کیوں نہ کرو؟ اسلام کے بغیر ہے ہمارے پاس کیا؟ صرف کلمہ لیے بیٹھے ہیں۔ کیا نبی علیہ السلام صادق اور امین نہیں تھے؟ کیا امت جو ہے اس پر فرض نہیں ہے صادق اور امین ہونا فرض نہیں ہے؟ امت پر یہ فرض ہے کہ وہ الٹ چلے، اس کے بے ایمانی کرے، بد دیانتی کرے، جھوٹ بولے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام پر تو جو ہے صادق اور امین ہونا فرض تھا، لیکن امتیوں کے لیے جو ہے اس کے الٹ ہے کہ وہ جھوٹ بھی بولیں اور جو ہے وہ بد دیانتی بھی کریں گے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کا حیا کرو، اللہ کا خوف دلوں میں پیدا کرو۔ پتہ نہیں جان کب ختم ہو جائے۔ یہ اعلیٰ کرسیوں پر بیٹھ کر خرمستیاں نہ کرو، قوم کی بد دعائیں جمع ہو رہی ہیں۔ ڈرو اللہ کی پکڑ سے، اس کی پکڑ میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ ڈرو، اس قوم پر اتنا ظلم نہ کرو، بہت ذرا بد دعائیں دے رہی ہے قوم تمہیں۔ تمہیں کرنا چاہیے نا وہ کرنا چاہیے، لوگوں کو عدل و انصاف دو۔ جھوٹے مقدمے کی سزا 80 کوڑے ہے، 80 کوڑے قرآن پاک کی روح سے۔ کسی پر جھوٹ لگا کر اس کو جو ہے جیل میں بند کر دینا، اس کو جو ہے اذیتیں دینا، 80 کوڑے سزا ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر یہاں نہیں ملیں گے تو اگلے جہان ضرور ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ اگلے جہان جو کوڑے ہوں گے وہ بہت شدید ہوں گے۔ دنیا کی سزا کے مقابلے میں آخر کی سزا بہت شدید ہوگی۔ یہ بھی قرآن کے فیصلے ہیں۔ قرآن کی طرف بھی کچھ توجہ کر لو، تمہارے فائدے کی بات ہے۔ انگریز کہتے ہیں our friends are those who tell us our fault۔ جو ہماری خامیاں ہمیں بتائیں وہ ہمارے دوست ہیں، وہ ہمارے خیر خواہ ہیں۔ میں آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں، میں آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں کہ بچ جاؤ، موت سے پہلے اپنی اصلاح کر لو۔ جتنے ظلم کیے اس قوم کے ساتھ ان کی معافی مانگو، اس کا مداوع کرو، ان کو ختم کرو ظلموں کو رب کے حضور پیش ہونے سے پہلے، ورنہ رب کی سزا بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ بچو رب کی سزا سے، بچ جاؤ رب کی پکڑ سے، اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ اسلامی اصولوں پر چلو۔ یہ کفر کے فتنے کو مسلط کیے بیٹھے ہو، چھوڑ دو اس کو۔ یہ پارلیمانی نظام، چوروں ڈاکوؤں کا، ظالموں کا نظام جو ہے اس کو چھوڑ دو۔ کم از کم صدارتی نظام قائم کر دو۔ پڑھے لکھے جج جو ہیں سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے، ان کو جو ہے صوبائی سطح پر، قومی سطح پر جو ہے ان کو وزیر کبیر بنا کر ان کو حکمرانی دے دو۔ یہ صدارتی نظام اسلام کے پیغمبروں کے بادشاہت کے نظام اور صحابہ کرام کے جو ہے وہ خلافت کے نظام سے ملتا جلتا ہے۔ اگر اسلام نافذ نہیں کرنا، اور نہیں کریں گے کیونکہ علماء اور مفتی جو ہے جنہوں نے اسلام نافذ کروانا تھا، بائی کاٹ کرنا تھا کفر تھا، وہ تو اس میں کفر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اب اسلام تو کسی نے نافذ نہیں کرنا، تو کم از کم صدارتی نظام ہی بنا دو۔
لوگ جو ہے ان پارلیمانی فوجوں کے ظلم سے بچ جائیں کم از کم. یہ تو لوٹ مار کرنے آتے ہیں، یہ تو ٹیکس بڑھانے آتے ہیں، یہ تو اپنی من مرضیاں کرنے آتے ہیں. قوم پر ترس کرو. لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. نبی علیہ السلام فرمانا جو اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا جو اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندوں پر رحم نہیں کرے گا. بس جو اللہ کے قہر سے، غضب سے، اسی میں فائدہ ہے. صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدق رسول الکریم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. اللہ حافظ.